اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، احادیث نبویہ کو پڑھتے ہیں۔ جب یہ تمام مجھے ایک چیز یاد آئی، یہ تمام کچھ جب بنایا محبوب کے لیے تو اس پہ نظر پڑتی ہے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت مجدد دین و وقت کے مجدد کی نظر پڑتی ہے، اور کتنے خوبصورت اشعار تحریر فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ یہ تھے مجدد وقت کے امام کا قلم چلنا ہے، اور پھر اتنی خوبصورتی سے قلم چلا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا یہ کس نے لکھا ہے۔ اس تمام پوری احادیث کو صرف ایک شعر میں بند کر کے لوگوں کے سامنے رکھنے والے کا نام امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ السلام۔ اب چلتے ہیں تھوڑا اور آگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس امت میں بھیجا ایز اے میسنجر۔ اسی طرح ایک دلیل اور لے لیتے ہیں قرآن سے، علماء موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد۔ اب یہ توحید بیان ہو رہی ہے، کیا بیان ہو رہی ہے؟ فرمایا قل هو اللہ احد۔ اے محبوب میں ڈائریکٹلی خطاب نہیں کروں گا، اے محبوب میں لوگوں سے براہ راست گفتگو نہیں کروں گا، تم ان لوگوں سے فرما دو اللہ احد ہے۔ اب قابل غور آیت ہے، لفظ رسالت کا استعمال یہاں بھی ہوا۔ اب لفظ رسالت کا استعمال کیوں ہوا؟ سب سے پہلے میں تمہیں بتاتا چلوں کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ امت سے ہم سے ڈائریکٹلی خطاب نہیں فرماتا، ہم سے ڈائریکٹلی خطاب نہیں کرتا۔ اب اگر اللہ انسانوں تک میسیج پہنچانے کے لیے ڈائریکٹلی خطاب نہیں کرتا، بیچ میں ایک وسیلہ رکھتا ہے، تو گویا انسان کس طرح اللہ سے ڈائریکٹلی خطاب کر سکتا ہے؟ کیا بات ہے، کیا جملہ ہے نا؟ اور دوسری وجہ فرمایا قل، اے محبوب تم فرما دو، میں نہیں کہتا۔ سوال پیدا ہوا، چلو یہ تو ایک نقطہ ہے کہ اللہ کی سنت ہے، وہ ڈائریکٹلی بات نہیں کرتا، گفتگو نہیں کرتا۔ نقطہ یہ بھی نکلتا ہے کہ قل، کیا اللہ کی وحدانیت کے ساتھ رسالت کا ہونا ضروری ہے؟ تو زانوں میں ادب بچھا کر جب اساتذہ کے آگے بیٹھا جائے تو بتاتے ہیں بیٹا توحید کا عنوان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس عنوان میں رسالت کو نہ جوڑا جائے۔ یہ ذہن میں بات ہے۔ یہ اللہ اس طرح کی مثالیں قرآن کریم آپ کو بے شمار ملی۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد۔ اس طرح کی ہزاروں مثالیں آپ کو قرآن کریم میں موجود ملیں گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زمین و زمان ہونے کے لیے بنایا، سب کچھ بنایا، لیکن اللہ نے وہ سب عطا کیا تھا۔ اب میں آپ کو ایک حدیث کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک دیہاتی صحابی آتا، مشکات کی حدیث اور علماء جانتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے۔ عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ کا استعمال ہوا متی الساعہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب ہوگی؟ اللہ کے نبی مسکرا کے فرماتے ہیں او میرے صحابی ما اعددت لہا، اگر تم قیامت کا پوچھ رہے ہو تو بتاؤ قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اب وہ صحابی اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی وابی یا نبی اکرم، میرے والدین آپ پر قربان ہو، میں جانتا ہوں میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، میں جانتا ہوں میرے پاس ذخیرہ اعمال اتنا نہیں ہے آقا، میں جانتا ہوں میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ زیادہ نہیں ہے آقا، میں جانتا ہوں میرے پاس روزوں کا ذخیرہ اتنا نہیں ہے آقا، میں جانتا ہوں
ہوں میرے پاس اعمال صالحہ نہیں ہے لیکن مجھے پھر بھی یقین ہے میں بخشا جاؤں گا. مجھے پھر بھی یقین ہے میں بخشا جاؤں گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تیرے پاس یہ سب چیزیں کام پڑ رہی ہیں پھر تو بخشا کیسے جائے گا بتا. اب صحابی کا جواب ذرا. صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی ما اعددت لها انی احب اللہ ورسولہ. اے اللہ کے نبی میں جانتا ہوں میرے اعمال ایسے نہیں ہیں, میرے پاس اعمال ہیں لیکن کم میں مجھے ان پہ فخر نہیں ہے. جس چیز پر مجھے فخر ہے وہ ایک ہی چیز ہے انی احب اللہ ورسولہ. میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں, اللہ کے بھیجے ہوئے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کس سے محبت کرتا ہوں؟ میں تو اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں. اللہ سے تو میں محبت کرتا ہی ہوں لیکن میں اس کے بھیجے ہوئے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں. اب حضور ہو, نبی ہو, صحابی کا ایسا مکالمہ چل رہا ہو اور نبی انعام نہ دے, آقا انعام نہ عطا کرے, ایسا ہو سکتا ہے؟ جب یہ مکالمہ چل رہا تھا, جب صحابی نے یہ جواب دیا اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوئی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں او میرے صحابہ اگر آپ کا ایمان یہ ہے تو میں محمد گواہی دیتا ہوں جو جس سے محبت کرے گا. رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا تھا, یہ مکالمہ چل رہا تھا. اب نبی ہو, مکالمہ اپنے صحابی سے چل رہا ہو اور نبی انعام نہ عطا کرے. جب اللہ کے نبی نے صحابی کی ایمان کی یہ پختگی دیکھی اور آپ کے ساتھ محبت کا یہ انداز دیکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے صحابی یاد رکھ تم میں سے جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. صحابی تو اگر مجھ سے محبت کرتا ہے, جو مجھ سے محبت کرتا ہے, جو رب کے ساتھ محبت کے بعد میرے ساتھ محبت کرتا ہے, میں محمد گواہی دیتا ہوں کل قیامت کے دن وہ محمد کے ساتھ اٹھیں گے. اب حضور کے ساتھ جو محبت کرے اور ان کو یہ انعام نہ ملے, ایسا انعام نہ ملے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا تھا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا. کیا بات ہے. تو یہ وہ عشق یار جس کو امام نے بتایا, جس کو ہمیں امام نے سکھایا کہ عشق ہوتا کیا ہے اور عشق کیا کس سے جاتا ہے, اور عشق کا انداز صحابہ نے ہمیں سکھایا. پھر امام نے ہمیں بتایا کہ صحابہ کا انداز یہ ہوا. ٹھیک ہے, اسی طرح ٹھیک ہے صحابہ کی زندگی کو ہم دیکھیں. حضرت مفتی صاحب آگے میں آپ کو مختصر سبق. ٹھیک ہے صحابہ کی زندگی میں دیکھیں وہاں آپ کے ایسے واقعات ملیں گے. صحابہ کی زندگی, آپ کو جب صحابہ کی زندگی کا مطالعہ انسان کرتا ہے تو ایک انسان, ہم لوگ ہیں نا آج صحابہ کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں. ہم یہاں سنتے ہیں کسی چیز کو ہمارے اندر جذبات جو ہے جنم لیتے ہیں یار کیا کمال تھا, کتنا بڑا معجزہ. لیکن پھر کبھی سوچنے میں انسان مجبور آتا ہے کہ صحابہ گردنیں کیسے کٹا دیتے, صحابہ اپنے بازو کیسے کٹا دیتے. ہم اگر آج حضور کی زندگی کو پڑھ کر اتنا جذباتی ہوتے تھے, جو حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہو پھر گردنیں نہ کٹائیں تو کیا. حقیقت تو یہ ہے ہم یہاں بیٹھ کر حضور کے معجزوں کو پڑھ کر, آپ کی زندگی کو پڑھ کر اگر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے, صحابہ تو وہ دعا والے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, صحابہ تو واللہ والی زلفوں کو دیکھ رہے ہوتے, تو وہ کیسے جذبات پہ قابو رکھ سکتے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے,
جو آگ لگائی ہے وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے. تو یہ ایمان و ایقان تھا. صحابہ نے اس طرح حضور سے ملا. صحابہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو اپنے جان اور ایمان کے ساتھ جو ہے مکمل پکڑ لیا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا اس راستے کے سوا انہوں نے کسی راستے کا انتخاب نہیں کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے پہ کامیابی بتائی, ہم سب جانتے ہیں کامیابی اسی راستے پہ ہے, لیکن ہم نے پھر بھی وہ راستہ چھوڑ دیا, ہم نے ترک کر دیا ان راستوں. اب اسی طرح ہم قرآن مقدس کی طرف پھر واپس آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. اللہ نے اس کائنات میں جتنی اشیاء بنائی ہیں, جتنی چیزیں بنائی, ہر ایک چیز میں, ہر ایک اشیاء میں افضلیت کا مرتبہ رکھا ہے. یعنی کائنات میں اللہ نے, ہم مہینے کو دیکھ لیں, مہینوں کو بنایا تو فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, میں نے رمضان کے مہینے کو اس لیے افضل اور فضیلت والا بنایا ہے کیونکہ اس میں قرآن کریم اتارا ہے. اسی طرح دیگر مہینوں کی جو ہے عظمت اور فضیلت بیان ہوئی. اسی طرح بعض راتوں کا ذکر ہے کہ ہر رات سے ایک رات افضل ہوتی ہے, بعض راتیں افضل ہوتی ہیں. فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, راتوں کا ذکر ہے. اب جب کائنات میں ہم نیکوں کی, متقیوں کی, پرہیزگاروں کی بات کریں تو قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں بہترین وہ ہیں جو تقوی والے. اسی طرح اب ظاہر سی بات ہے جب کائنات میں ہر ایک چیز کے بعد کوئی نہ کوئی چیز ان میں سے افضل ہے, تو جتنے انبیاء آئے, جتنے رسول آئے, جتنے نبی اللہ نے بھیجے, ظاہر سی بات ہے ان میں بھی کوئی افضل ہوگا. قرآن نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, میں نے انبیاء میں بھی بعض کے اوپر بعض کو فضیلت بخشی ہے. اور تمام انبیاء کے اوپر جن کو فضیلت بخشی وہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ.